السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ایچ آن لائن پر، اور آج میں حاضر ہوں بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں پریویس ایئر کوشچن کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور یہ جو سوال ہے یہ 2019 کے ایگزام میں پوچھا گیا سوالات ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ 2019 میں جو ایگزام ہوا تھا اس کے سبھی آبجیکٹیو سوالات کے جوابات کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سبجیکٹیو سوالات کو بھی حل کر دوں تو آپ کمنٹ ضرور کریں۔ تو میں جو ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ 7/2/2019 یعنی 7 فروری 2019 کو پوچھا گیا سوال ہے، اور اس کے بعد 13/2/2019 کو جو پوچھا گیا تھا اس کی بھی ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ PDF لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ فی پیڈ کرنا پڑتا ہے۔ آپ ٹیلی گرام کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں اگر آپ کیوز میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں تو ٹیلی گرام گروپ میں جڑ جائیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، باغ و بہار کیا ہے؟ خاکہ، ناول، داستان یا پھر انشائیہ؟ تو باغ و بہار کیا ہے؟ داستان ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، ہجرت کس کا انشائیہ ہے؟ احمد جمال پاشا، وزیر اعظم، خواجہ حسن نظامی یا پھر نذیر احمد؟ تو ہجرت احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، جیلانی بانو کا تعلق کس شہر سے ہے؟ آپشن الف ہے احمد آباد، آپشن ب ہے حیدرآباد، آپشن ج ہے جہان آباد یا آپشن د ہے فرخ آباد؟ تو جیلانی بانو کا تعلق حیدرآباد سے ہے، اور ان کی پیدائش 14 جولائی 1936 عیسوی کو بدایوں اتر پردیش میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، بشن سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ پرومس، ابراہیم سقا، ٹوبا ٹیک سنگھ یا پھر کوارنٹین؟ تو بشن سنگھ کا کردار ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، یوجون منتالے کس زبان کا شاعر ہے؟ ہندی، یونانی، اطالوی یا عربی؟ تو یوجین منتالے اطالوی زبان کا شاعر ہے، اور یہ ہم نہیں جانتے اطالوی نظم ہے جو یوجین منتالے کی ہی نظم ہے، اور جس کا ترجمہ زاہدہ زیدی نے کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، اس پر بھی دشمنوں کا کہیں ڈیش پڑ گیا، مصرع مکمل کرنا، یہ جو خالی جگہ ہے اس کو بھرنا ہے۔ آپشن الف میں ہے سایہ، آپشن با میں ہے مایا، آپشن جیم میں ہے شکوہ، آپشن دال میں ہے دھوکہ۔ تو اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، اور یہ غزل خلیل الرحمن اعظمی کی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، اکبر الہ آبادی کس پرچہ کے نورتنوں میں شمار تھے؟ مگدھ پنچ، اودھ پنچ، الپنچ یا سدھ پنچ؟ تو اکبر الہ آبادی اودھ پنچ کے نورتنوں میں شمار تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 8، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے؟ خواجہ حسن نظامی، سید سلیمان ندوی، وزیر اعظم یا احمد جمال پاشا؟ تو بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی مٹی کے تیل کے مصنف ہے، وزیر اعظم انشائیہ کیا ہے کہ مصنف ہے، اور احمد جمال پاشا ہجرت کے مصنف ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 9، متشاعر کس شاعر کی نظم ہے؟ اکبر الہ آبادی، رضا نقوی واہی، ظفر کمالی یا عمیق حنفی کی؟ تو متشاعر ظفر کمالی کی نظم ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ متشاعر ظریفانہ نظم ہے، اور اکبر الہ آبادی کی جو نظم ہے اس کا نام ہے برق کلیسا، اور یہ بھی ظریفانہ نظم ہے۔ آپ سے پوچھے گا کہ برق کلیسا کیسا نظم ہے یا متشاعر کیسا نظم ہے، اس میں آپشن میں رہے گا آزاد نظم یا پابند نظم یا ظریفانہ نظم، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ظریفانہ نظم۔ اور رضا نقوی واہی کا تو آپ کو پڑھنا ہی نہیں ہے، اور عمیق حنفی کی کھیتی نظم آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 10، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، یہ گیت کس شاعر نے لکھا ہے؟ ساحر لدھیانوی، شکیل بدایونی، اختر شیرانی یا ندى فاضلی؟ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا ساحر لدھیانوی نے لکھا ہے، اور ساحر لدھیانوی کی 2 گیت آپ کو پڑھنا ہے، ایک ہے ساتھی ہاتھ بڑھانا اور ایک ہے تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 11، آوارہ کس کی نظم ہے؟ فیض، مخدوم، مجاز یا مجروح؟ تو آوارہ اسرار الحق مجاز کی نظم ہے، اور ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 19 اکتوبر 1911 عیسوی میں ردولی جیسے مردم خیز قصبے کے محلہ خواجہ حال میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 12، سقہ کے معنی ہیں پانی پلانے والا، کھانا کھلانے والا، خادم یا ملازم؟ تو سقہ کا معنی ہوتا ہے پانی پلانے والا، اور یہ سوال کہاں سے لیا گیا ہے؟ سلام بن رزاق کا جو افسانہ ہے
جس کا نام ابراہیم سقہ ہے، وہیں سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 13، غبار خاطر کے مصنف کون ہیں؟ سر سید احمد خان، مولانا حالی، مولانا ابوالکلام آزاد یا شبلی نعمانی؟ تو غبار خاطر کے مصنف مولانا ابوالکلام آزاد ہے، اور یہ کیا ہے؟ خط ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 14، فسانہ عجائب کس کی داستان ہے؟ میر احمد دہلوی، رجب علی بیگ سرور، شیخ لطیف علی یا عطا حسین خان؟ تو فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے، اور یہ آپ کے کتاب میں پیج نمبر 196 میں ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 15، جوش کا پورا نام کیا ہے؟ آپشن الف میں شبیر حسن خان، راسخ حسن خان، مرزا محمد رفیع یا نذیر حسین خان؟ تو جوش کا پورا نام ہے شبیر حسن خان، اور ان کا تخلص تھا جوش۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جوش ملیح آبادی کی پیدائش 1896 عیسوی میں ملیح آباد جو لکھنؤ میں پڑتا ہے وہیں ہوئی تھی۔ آگے دیکھیں، شفیع جاوید کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ شاعری، افسانہ، تنقید یا انشائیہ؟ تو شفیع جاوید کا تعلق افسانہ سے ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 17، مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے؟ سب سے VVI کوشچن ہے، یہ ہر سال پوچھے جانے والا یہ سوال ہے۔ اس میں ہے مسٹر رضا، میاں دانی، مسٹر مبین یا میاں شانی؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں میاں دانی تھے، اور مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کا نام کیا تھا؟ نذیر احمد تھا۔ اور مرزا فرحت اللہ بیگ کیا تھے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ خاکہ نگار تھے، اور نذیر احمد ناول نگار تھے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے آپ یاد کرتے جائیں، کیونکہ یہ اکثر ایگزام میں پوچھا جانے والا سوال ہے، اس لیے میں بتاتے چلتا ہوں جو مین ٹاپک ہے اسے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 18، مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ خواجہ حسن نظامی، سید سلیمان ندوی، نذیر احمد یا وزیر اعلیٰ؟ تو مٹی کا تیل خواجہ حسن نظامی کا مضمون ہے، اور سید سلیمان ندوی کا مضمون ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ نذیر احمد کا خاکہ ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے وزیر اعلیٰ، تو وزیر اعلیٰ کا ہے انشائیہ کیا ہے، جو آپ کے پیج نمبر 21 میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 19، مجاز کا پورا نام کیا ہے؟ ابرار الحق، اسرار الحق، نور الحق یا صدر الحق؟ تو مجاز کا پورا نام ہے اسرار الحق، اور ان کی پیدائش 19 اکتوبر 1911 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 20، وزیر اعلیٰ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو وزیر اعلیٰ کا تعلق پاکستان سے ہے، کیونکہ ان کی پیدائش جو ہے نا 1922 عیسوی میں پاکستان کے سرگودھا کے وزیر کوٹ علاقے میں ہوئی تھی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ نقاد، شاعر اور انشائیہ نگار بھی تھے، لیکن نقاد کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 21، کس شاعر کا تعلق صوبہ بہار سے ہے؟ مجاز لکھنوی، جوش ملیح آبادی، عطا کاکوی، عمیق حنفی؟ تو عطا کاکوی کا تعلق صوبہ بہار سے ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 22، اخبار الہلال کے بانی کون تھے؟ سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی یا پنڈت نہرو؟ تو اخبار الہلال کے بانی کون تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 23، خاک ایسی زندگی یہ کہ ڈیش نہیں ہوں میں، مصرع مکمل کرنا ہے، نوکر، ساغر، گوہر یا پتھر؟ تو خاک ایسی زندگی یہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، کیا ہوگا؟ پتھر نہیں ہوں میں، آپشن دال۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 24، درج ذیل میں سے کون سی نظم اکبر الہ آبادی کی ہے؟ میرا سفر، گفتگو، برق کلیسا یا متشاعر؟ تو برق کلیسا نظم جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے، اور یہ کیسا نظم ہے؟ ظریفانہ نظم ہے۔ میرا سفر علی سردار جعفری کی نظم ہے، گفتگو جو ہے وہ علی سردار جعفری کی ہی نظم ہے، اور اس کے بعد متشاعر ہے تو متشاعر جو ہے وہ ظفر کمالی کی ہی نظم ہے، اور متشاعر بھی ظریفانہ نظم ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 25، تضحیک روزگار کیا ہے؟ مثنوی، قصیدہ، داستان یا گیت؟ تو تضحیک روزگار قصیدہ ہے، اور اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ مرزا محمد رفیع سودا، جو آپ کے کتاب میں پیج نمبر 242 میں ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 26، علم کی جمع کیا ہے؟ معلوم، علوم، عالم یا معلم؟ تو علم کی جمع علوم ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 27، ذلت کی ضد کیا ہے؟ عزت، شفقت، محبت یا رحمت؟ تو ذلت کی ضد عزت۔ تکلیف کی جمع کیا ہے؟ تکلفات، تکالیف، تکلف یا متکلف؟ تو تکلیف کی جمع تکالیف۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 29، درج ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ کتب خانہ، خوشبو، مالک یا مضمون؟ تو خوشبو مؤنث ہے، اور اگر آپ کو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے کہا جائے گا خوشبو کو، تو سب سے پہلے تو خوشبو کیا ہے؟ خوشبو مؤنث ہے، اور اگر اسے جملوں میں استعمال کرنے کے لیے کہا جائے گا تو کس طرح کریں گے؟ عطر کی خوشبو اچھی ہے،
اس میں اطر کی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ چلے آگے دیکھیں، امکان کی جمع کیا ہے؟ ممکن، ممکنات، امکانات یا مکانیات۔ تو امکان کی جمع امکانات۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 31، گلشن کیا ہے؟ اس میں ظرف، اس میں آلہ، صفت یا مصدر؟ تو آپ تو جانتے بھی ہوں گے گلشن اس میں ظرف ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 32، غالب برا نہ مان گرواز برا کہے، اس میں غالب کیا ہے؟ لقب، تخلص، خطاب یا کنیت؟ تو غالب برا نہ مان گرواز برا کہے، اس میں غالب تخلص ہے۔ اور تخلص کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ تخلص وہ نام جسے شاعر شاعری میں استعمال کرتا ہے اسے ہم تخلص کہتے ہیں، جیسے غالب، مومن، یہ سب کیا؟ یہ سب تخلص ہے۔ اور آپشن الف میں ہے لقب۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ تو وہ نام جو عوام کی طرف سے ملتا ہے اسے ہم لقب کہتے ہیں، جیسے شیر بہار، بلبل بنگال، یہ سب کیا؟ یہ سب لقب ہے۔ اور ایک ہے خطاب۔ تو خطاب وہ نام جو سرکار کی طرف سے ملتا ہے، جیسے پدم شری ایوارڈ ہو گیا، بھارت رتن، یہ سب خطاب ہے۔ اور ایک اور ہے کنیت۔ تو کنیت وہ نام جس میں ماں باپ یا باپ کا نام شامل ہو اسے ہم کنیت کہتے ہیں، جیسے محمد بن کیا ہے؟ محمد بن قاسم۔ تو اس میں بن کیا ہے؟ وہ نام جس میں ماں یا باپ کا نام شامل ہو اسے ہی ہم کنیت کہتے ہیں۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ بہرحال آگے آپ دیکھیں کہ سوال نمبر 33 ہے، تازہ ہوا میں ہوا کیا ہے؟ موصوف، صفت، فعل یا ضمیر؟ تو تازہ ہوا میں ہوا موصوف ہے، اور صفت کیا ہے؟ صفت تازہ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 34، دائم کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ، ناممکن، قائم یا کبھی کبھی؟ تو دائم کے معنی ہمیشہ ہے، اور یہ سوال جو اٹھایا گیا ہے یہ اسد اللہ خان غالب کا جو غزل ہے، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، وہیں سے اٹھایا گیا ہے، جو آپ کے کتاب میں پیج نمبر 148 میں ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 35، میر ایک غزل گو شاعر ہے، اس میں لاحقہ کیا ہے؟ پھر سے دیکھیں، میر ایک غزل گو شاعر ہے، اس میں لاحقہ کیا ہے؟ میر غزل گو یا شاعر؟ تو میر ایک غزل گو شاعر ہے، اس میں لاحقہ گو ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 36، پانی پانی ہونا محاورہ کا کیا مطلب ہے؟ بارش ہونا، شرمندہ ہونا، پیاسا ہونا یا ندی میں نہانا؟ تو پانی پانی میں ہونا محاورہ کا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 37، اصغر کرکٹ کھیل رہا ہے، اس میں اصغر کیا ہے؟ فعل، صفت، فاعل یا مفعول؟ تو اصغر کرکٹ کھیل رہا ہے، اس میں اصغر فاعل ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 38، منور رانا پٹنہ آئیں گے، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ کب آئیں گے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اس میں آئیں گے، اب کب آئیں گے یہ آپ کو معلوم تھوڑی نہ ہے۔ تو منور رانا پٹنہ آئیں گے یہ جملہ مستقبل زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 39، سوغات کے معنی ہیں محبت، تحفہ، گالی یا تعریف؟ تو سوغات کے معنی ہیں تحفہ کے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 40، بازیگر کا کیا مطلب ہے؟ کھلونا بیچنے والا، تماشا دکھانے والا، کھانا بنانے والا یا پھر نوکر؟ تو بازیگر کا مطلب ہوتا ہے تماشا دکھانے والا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 41، ان میں سے کون سا جملہ درست ہے؟ ہم لکھتا ہوں، ہم لکھے ہیں، ہم لکھتے ہیں یا ہم لکھی ہے؟ تو ہم لکھتے ہیں یہ جو جملہ دکھ رہا ہے آپشن جی میں یہ درست ہے، بقیہ سب غلط ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 42، کسی چیز کی نسبت باوجود علم کے اپنی ناواقفیت ظاہر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تضاد، مبالغہ، حسن تعطیل یا تجاہل عارفانہ؟ تو سب سے پہلے تو آپ اس سوال کو سمجھیں کہ کسی چیز کی نسبت باوجود علم کے اپنی ناواقفیت ظاہر کرنا، یعنی مجھے کوئی چیز کے بارے میں معلوم ہے لیکن پھر بھی میں اس کے بارے میں نہ کہہ رہا ہوں، تو اسے ہی تجاہل عارفانہ کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی نسبت باوجود علم کے اپنی ناواقفیت ظاہر کرنا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 43، درج ذیل میں اس میں نکرہ یعنی اس میں عام کون ہے؟ تاج محل، لال قلعہ، شہر یا گول گھر؟ تو شہر جو ہے وہ اس میں نکرہ یا اس میں عام ہے، کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ اس میں نکرہ اس کو کہتے ہیں جس سے پوری ذات کا علم ہوتا ہے، جیسے ندی ہو گیا یا شہر ہے یا پہاڑ ہے، انسان ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس میں نکرہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اس میں معرفہ، تو اس کے بارے میں بھی آپ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے، اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی خاص جگہ، انسان یا چیز کا علم ہوتا ہے، اسے ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں، جیسے دہلی ہو گیا، تاج محل ہو گیا، محمود ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس میں معرفہ ہے۔ بہرحال آگے دیکھیے سوال نمبر 44، حامد نے کہا کہ وہ دہلی جائے گا، اس میں وہ کیا ہے؟
اس میں اگر یہ پوچھتا کہ حامد نے کہا کہ وہ دہلی جائے گا، یہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، یہ مستقبل زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اس میں پوچھ رہا ہے حامد نے کہا کہ وہ دہلی جائے گا، اس میں وہ کیا ہے، تو وہ ضمیر ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کہ سوال نمبر 45 ہے، ان میں زوال کی ضد کیا ہے، جمال، مثال، کمال یا خیال۔ تو دیکھیے اس میں آپشن کے حساب سے ہے نا، زوال کی ضد کمال ہے، لیکن زوال کی ضد عروج ہوتی ہے، لیکن آپ کے ایگزام میں جو پوچھا گیا تھا اس میں عروج آپشن میں نہیں دیا گیا تھا، تو ہم کمال کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال میں دونوں لکھ دیا ہوں یہاں پر تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 46، بھارت رتن کیا ہے، کنیت، لقب، عرف یا خطاب۔ تو بھارت رتن خطاب ہے، اور میں پہلے بھی بتایا تھا کہ خطاب وہ نام جو سرکار کی طرف سے ملے اسے ہم خطاب کہتے ہیں، جیسے پدم شری اوارڈ، اور اس میں بھارت رتن تو دیا ہی ہے۔ بہرحال آگے دیکھیں، درج ذیل میں اس میں مصغر کون ہے، پہاڑ، بازار، باغ یا باغیچہ۔ ایک ہوتا ہے اس میں مصغر اور ایک ہوتا ہے اس میں مکبر۔ تو اس میں پوچھ رہا ہے اس میں مصغر، تو اس میں مصغر کون ہے، باغیچہ کیا ہے، باغیچہ اس میں مصغر ہے، کیونکہ اس میں مصغر اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی اسم کے چھوٹا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے اس میں دیا ہوا ہے باغیچہ، اسی طرح کتابچہ، دریچہ، یہ سب ہے مصغر، یعنی اس میں مصغر۔ اور ایک جو ہوتا ہے اس میں مکبر، وہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی اسم کے بڑا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے باغیچہ ہے نا یہاں، تو باغیچہ ہے تو اس میں چھوٹائی کا پتہ چل رہا ہے، لیکن اگر بڑا کا پتہ چلے تو باغ ہوگا، تو باغ اگر رہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اس میں مکبر۔ کتابچہ رہتا ہے تو وہ اس میں مصغر ہو جاتا ہے، یا اسی طرح در ہے تو دریچہ رہتا ہے تو وہ اس میں مصغر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح باغیچہ ہے تو اس میں مصغر ہو گیا۔ لیکن باغ رہتا ہے تو باغ اس میں مکبر ہو جاتا ہے، یا کتاب رہتا ہے تو اس میں مکبر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں مکبر اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی اسم کے بڑا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور اس میں مصغر اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی اسم کے چھوٹا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ سب باتیں آپ غور سے سن لیں تاکہ آپ کو ایگزام میں دقت نہ ہو، اور اس سب سوال میں آپ وقت زیادہ نہ دیں گے ایگزام میں تو بہتر ہوگا، کیونکہ بہت سارے سوالات بنانے رہتے ہیں۔ بہرحال سوال نمبر 48 دیکھیے کہ ایک پنتھ دو کاج کہاوت کا مطلب کیا ہے، کسی بات پر اڑ جانا، ایک کام کے ساتھ کئی کام نکالنا، ضرورت سے زیادہ ملنا یا شرمندہ ہونا۔ تو ایک پنتھ دو کاج کہاوت کا مطلب ہے ایک کام کے ساتھ کئی کام نکالنا۔ آپ کے ایگزام میں یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ایک پنتھ دو کاج کیا ہے، ضرب المثل، محاورہ یا کہاوت، یہ سب اس طرح سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو ایک پنتھ دو کاج کہاوت ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، ایک کام کے ساتھ کئی کام نکالنا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 49، نشان اوقاف میں وقفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، مختصر ٹھہراؤ، طویل ٹھہراؤ یا رابطہ یا ختمہ۔ تو نشان اوقاف میں وقفہ کا مطلب ہوتا ہے طویل ٹھہراؤ، اور سکتہ کا مطلب ہوتا ہے مختصر ٹھہراؤ۔ آپ یہ غور سے سنیں پھر سے، وقفہ کا مطلب، وقفہ یعنی وقف، وقفہ کا مطلب ہوتا ہے طویل ٹھہراؤ، اور سکتہ کا مطلب ہوتا ہے مختصر ٹھہراؤ۔ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے کیونکہ آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ایگزام میں جائیں اور یہ سوال آپ کو دیکھنے کو ملے گا، چاہے سکتہ پوچھ دے چاہے وقفہ پوچھ دے، ایک نمبر نشچت ہے کہ پوچھے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں، وقفہ کا مطلب طویل ٹھہراؤ اور سکتہ کا مطلب مختصر ٹھہراؤ۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 50 ہے، ظلمت کی ضد کیا ہے، تاریکی، نور، اندھیرا یا روشن۔ تو ظلمت کی ضد نور ہے۔ تو یہ رہی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ پھر میں 13/2/2019 کو جو پوچھا گیا سوالات تھا اس کی بھی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔